حضور کے ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں کہوں کہ قسم اٹھاؤ تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو، حلف دے سکتے ہو کسی کام کے لیے بیٹھے؟ انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا، انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ اب ان کے چہروں کے اوپر حیرت تو تھی کہ حضور نے ہم سے قسم لی ہے، جبکہ عمومی طور پہ یہ معمول نہیں ہوتا۔ تو حیرت و استعجاب کی کیفیت تھی ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی۔ تو آقا کریم نے فرمایا صحابہ میں تم سے ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک نہیں تھا کہ قسم سے تصدیق چاہیے ہو، کسی تردد کے ازالے کے لیے میں نے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر ملائے اعلیٰ میں اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا۔ مجھے بتائیے کہ اللہ اللہ ہو کے، رب رب ہو کے، مالک جہاں ہو کے، خالق کائنات ہو کے اس بات پہ ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے کہ اس نعمت کا بیٹھ کے شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، 1500 برس بیت گئے، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ محفل میری اور آپ کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ کے عطا کردہ انعام کے شکرانے کی بات ہے تو ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کے ترانے پڑھتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، تو ساری زندگی بھی صرف کر دیں تو حضور کی صورت میں عطا کردہ نعمت الہی کا شکرانہ ادا نہ ہو پائے۔ تو سو ہم آج کی اس محفل کا انعقاد کر کے کشکول دل پھیلائے بیٹھے ہیں، اور یہ آرزو اور تمنا کہ جس آقا کو اللہ نے کائنات کا مقصود بنا کر، کائنات کا امام اور مقتدا بنا کر، ختم نبوت کا تاج پہنا کر، عزتوں کے شرف سے مالا مال کیا، اور نبیوں کی امامت ان کا مقسوم کیا، ان کی زندگی کو سیکھیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور ہم بھی اپنے آقا و مولا کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کریں۔ عالی مرتبت سامعین، سب سے پہلے ہم سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت کسی بھی شے کی اصلی اور حقیقی حالت کو کہا جاتا ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو پھر جگہ جگہ پیغام حق پہنچایا، حتیٰ کہ فرعون کے دربار میں اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے معاوضے کے لیے جادوگر بلا لیے اور ایک کھلے میدان میں مجلس برپا کی۔ حضرت موسیٰ کو بھی بلایا گیا، اور جادوگر منوں ٹنوں کے حساب سے رسیاں اٹھا کے اپنے ساتھ لے آئے اور کھلے میدان میں رسیاں پھیلا دی۔ پھر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور لوگوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے رسیاں جنبش کر رہی ہیں اور وہ سانپوں کی شکل میں لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ وہ لکڑی کا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی ان رسیوں کی جانب پھینکا جو دکھنے میں سانپ لگ رہے تھے، تو وہ اژدہا بن گیا، اور جتنی بھی رسیاں ڈالی گئی تھیں سب کو نگل گیا۔ اور پھر جب میدان صاف ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ اس کو دوبارہ پکڑ لیجیے۔ تو
وہاں قرآن نے جو لفظ بیان کیے وہ سنیے، سنعیدها سیرتها الاولی، کہا کہ ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹانے لگے ہیں، یعنی یہ دوبارہ عصا بننے والا ہے، دوبارہ لکڑی کا ڈنڈا بننے والا ہے۔ تو وہاں جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ سیرت کا لفظ استعمال کیا، سنعیدها سیرتها الاولی۔ تو معلوم ہوا کسی شے کی اصلی حقیقی حالت سیرت کہلاتی ہے۔ اب میری اور آپ کی اور لوگوں کی سیرت پہ وہی ہوگی جو ان کی اصلی نارمل حالت ہوتی ہے۔ اگر الیکشن چل رہا ہو اور امیدوار دونوں بازو کھول کے جپیاں ڈال رہا ہو عوام کو، تو اس سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ بہت خلیق ہے، یہ اس کی معروضی حالت ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ اس سے پہلے بھی ایسا ہے اور بعد میں بھی ایسا ہو تو پھر تو کہا جائے گا کہ اس کی یہ عادت ہے، اس کی طبع ہے اور یہ اس کی سیرت ہے۔ لیکن اگر وہ وقتی طور پہ لوگوں کو باہوں میں سمیٹ رہا ہے تو یہ اس کی ایک معروضی حالت ہے۔ اور وہ کیا کسی نے کہا تھا الیکشن سے پہلے کی اور بعد کی حالت کو کہ وہ آئے تو یوں آئے، میرا دل بن گئے، میری جاں بن گئے، وہ گئے تو یوں گئے، نہ سلام آیا نہ پیام آیا۔ اسی طرح دکان پہ بیٹھ کے گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو اور لگے کہ یہ بہت خلیق ہے، لیکن یہ اس کی بھی عارضی حالت ہو سکتی ہے۔ اصلی حالت عمومی طور پہ کسی شخص کی اپنے پرتکلف دوستوں میں یا بے تکلف دوستوں میں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھیں، کسی ایک کو بھی شکایت نہیں تھی کہ مجھے حق نہیں ملا۔ یہ اللہ کے محبوب کی زندگی ہے، اور ہر خاتون کے لیے حضور کی محبت، حضور علیہ السلام نے بھرپور وقت ان کو عطا کیا۔ اور یہ نہیں کہ جس طرح ہم فارغ ہوتے ہیں تو چلو کوئی ہم ذمہ داری نبھا لیتے ہیں، حضور کی زندگی اتنی مصروف تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں